ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، عالم تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے. انہوں نے زندگی کے کوئی 25 سال مسلم شریف پڑھائی تھی. ایک دن وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. ان کو ضرور سنائیں. کہنے لگے کہ دارالعلوم دیوبند میں سعودی عرب سے ایک جماعت آئی علماء کی، 3 یا 4 بندے تھے، اور انہوں نے آ کے محتمم صاحب کو کہا کہ ہم ایک علمی مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. محتمم صاحب نے پوچھا کون سا مسئلہ؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ ہم سے پہلے سعودی عرب کے اوپر ترکوں کا قبضہ تھا، اور ترکوں نے قبروں کے اوپر بڑے گنبد بنائے ہوئے تھے اور کمرے بنائے ہوئے تھے اور عمارتیں بنائی ہوئی تھیں. تو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بناء علی القبور کی اجازت نہیں ہے. یعنی قبر کے اوپر آپ عمارت نہیں بنا سکتے. اس لیے سنت عمل یہی ہے کہ قبر کھلے آسمان کے نیچے ہو، اس کے اوپر کوئی کمرہ، کوئی کبہ ایسا نہیں بنانی چاہیے. تو جنت بقیع میں جتنے کبے بنے ہوئے تھے ہم نے سب گرا دیے. اب مسئلہ آیا گنبد خضرا کا. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں گنبد خضرا کو بھی گرا دینا چاہیے. تو ہم نے جو بادشاہ ہے اس کو اپنی ریکمنڈیشن دیں. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پہلے تم مختلف ملکوں میں جا کے علماء کو اپنے کانفیڈنس میں لو، اگر سب متفق ہیں تب قدم اٹھائیں گے، ورنہ نہیں اٹھاتے. تو ہم علماء کی جماعت آپ سے بحث کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا. محتمم صاحب نے کہا کہ جی مجھے آپ 3 دن کا وقت دیں، میں سب علماء کو اطلاع دوں تاکہ وہ یہاں آ جائیں، اور پھر ہم اس بارے میں اپنا موقف آپ کے سامنے ظاہر کریں. ان کا ٹھیک ہے، ہم 3 دن دارالعلوم میں مہمان بن کے رہتے ہیں. محتمم صاحب نے بڑے بڑے علماء کو دعوت دے کے بلا لیا. وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں وہ دیکھنے والا وقت تھا. بڑے بڑے سب علماء، جید علماء ایک جگہ پر جمع تھے، جبال العلم سب ایک جگہ اکٹھے تھے. اور جو آخری رات تھی وہ تو پوری رات ہی علماء اس مسئلے پر آپس میں ڈسکس کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، اور کچھ لوگ روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ بہت نازک مسئلہ ہے، ہم سے اس کے کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوتاہی نہ ہو جائے. اگلا دن ہوا، عصر کی نماز کے بعد مجمع بیٹھا تھا، تو محتمم صاحب نے ان علماء کو کہا کہ جی آپ سب علماء کے سامنے اپنا موقف پیش کریں، پھر جواب ہم دیں گے. تو ان کے جو امیر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بناء علی القبور کی اجازت نہیں ہے. تو ہم نے جنت بقیع کے اندر تو قبروں پر جتنی عمارتیں تھیں سب گرا دیں. اب مسئلہ ہے گنبد خضرا کا. تو ہم آپ لوگوں سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ بتائیں کیا اس حدیث کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی جرح ہے کسی راوی کے اوپر، یا کوئی کمی کسی طرح کی بھی ہو، کوئی سقم ہو تو بتائیں. تو جب انہوں نے پوچھا تو تھوڑی دیر کے لیے سارا مجمع خاموش. کہیں کہیں سسکیوں کی آواز آتی. علماء کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ رو رہے تھے کہ اللہ ہم سے جواب دے دے، میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. اور کوئی جرات نہیں کر رہا تھا اس کے جواب دینے کی. اتنے میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور حضرت نے فرمایا کھڑے ہو کر، الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرح صدر عطا فرما دی ہے.
تو اس نے پوچھا کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ شرح صدر یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے کسی راوی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، اور ہر لحاظ سے یہ حدیث صحیح بھی ہے سند متصل کے ساتھ، اور صحیح مضبوط ہے مضمون اس کا۔ تو جو ان کے امیر تھے وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر تو نص ہو گئی، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، تو کیا ہم گنبد خضرا گرا سکتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، یہی تو شرح صدر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، حدیث بھی صحیح ہے لیکن آپ گنبد خضرا کو گرا نہیں سکتے۔ اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب حدیث صحیح ہے تو پھر اس گنبد خضرا کو گرانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ حدیث پاک کے مطابق بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت، کوئی کمرہ، کوئی جبہ کبہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ گنبد خضرا کا معاملہ الگ ہے، یہاں عمارت پہلے تھی، یہ حجرہ عائشہ تھا، اور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بعد میں اس کے اندر بنائی گئی، لہذا اب اس عمارت کو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا۔ ایسا جواب تھا کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ گنبد خضرا آج بھی ہے، اور اکابر علماء دیوبند کی عشق نبی کی دلیل دے رہا ہے۔ اللہ علم کی گہرائی عطا فرما دیتے ہیں تو بندہ پھر علم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے علم میں جو مقام عطا کیا تھا، سبحان اللہ، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ایسے حضرات تھے کہ ان کے ایک ہاتھ میں شریعت تھی اور دوسرے ہاتھ میں طریقت تھی۔ در کفے جام شریعت، در کفے سندان عشق، ہر ہوس ناکے نداندن یا مسمہ باختن۔ ہر کسی کے پاس تو یہ اعزاز نہیں ہوتا۔ یہ مرج البحرین تھے، علم ظاہر بھی حاصل تھا، علم باطن بھی حاصل تھا، مجمع البحرین تھے، دونوں علوم تھے۔ اسی لیے مسند حدیث پہ بیٹھتے تھے تو اسقلانی اور کستلانی کی یادیں تازہ کر دیتے تھے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔